بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس آتے ہیں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری فیتھ شیک ہوتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے، خصوصاً ہمارا پالا کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑے جو ہمیں کچھ کویسچنس پوچھے، اوکے، اللہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. تو بہت سے لوگ ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، اور اسپیشلی کچھ لوگ تھوڑا سا سائنٹیفک نالج لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سائنس تو کہتی ہے کہ وین وی کانٹ سی سم تھنگ ہاؤ کین وی بلیو ان اٹ، دیر از نو ایویڈنس فار اے کریٹر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں اور یہ جو وسوسے ہیں یہ ہر انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ اس ایٹ ایز. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیکس کیا، اور وہ ریلیکس کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی کریشن پہ کو آبزرو کر رہے ہوں گے، سوال پوچھیں گے یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اور پھر اچانک شیطان آئے گا اور ان کے ذہن میں سوال ڈالے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے مائنڈ میں سوال آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سلوشن بتایا. انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا، سو وٹ ڈو یو سے؟ یو سے آمنت باللہ و رسولہ، یا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا. بیکاز دس از اے کویسچن which has no answer. Why? Because the creator cannot be created. Okay? There is nothing before the creator. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. تو یہ ایک لاجیکل کویسچن ہے. God is uncreated. God کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے. Someone who cannot be created. Okay? Some being which cannot be created. So this is a waswasa from shaitan. اور اس کا جواب ہے آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے کر آؤں، میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ پہ ایمان لے کر آؤں کہ اللہ انکریٹڈ. تو ول اللہ پنش اس فار آور تھاٹس؟ اس کا آنسر ہے نو، ایز لانگ ایز وی ڈونٹ پٹ دیم انٹو ایکشنز. یعنی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے ہی وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کچھ بےہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں معاف ہیں جب تک تم ان پہ ایکٹ نہیں کرتے. تو ایک اور چیز ہے کہ خیالات کو جھٹک دینا چاہیے، وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے. ادروائز وسوسے سوچ سوچ کے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں نا، پھر وہ پریشان ہونے لگتا ہے. کتنی خوبصورت کنورسیشن ہے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر العاص کے درمیان. عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عمر بن العاص کے جو بیٹے ہیں، جو کہ ایجپٹ کے گورنر تھے عمر بن العاص، اور بہت انٹلیکچوئل گریٹ پولیٹیشین. ان کے بیٹے بھی بڑے انٹلیکچوئل تھے. اور آپ صحابہ کی کنورسیشن سنیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھتے تھے ان کی کنورسیشنز کیا ہوتی تھیں، اور اینڈ کمپیئر اٹ ود آور کنورسیشن، کہ ہماری کنورسیشنز کیا ہوتی ہیں. ہماری گفتگو میں کسی قسم کی گروتھ نہیں ہوتی. یعنی گفتگو وہ اچھی ہوتی ہے جس میں آپ کے علم کی گروتھ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے، اسپرچول گروتھ ہو رہی ہے، اور کچھ لطف بھی آ رہا ہے آپ کو. لطف اندوز گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو کنورسیشن ہے ان میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی، ٹو بی آنیسٹ. سو لک ایٹ دیئر کنورسیشن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سٹنگ ود عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور فیوریٹ آیا ان دا قرآن؟ آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی ایسی آیا جس میں بہت ہوپ ہے، جس میں بہت امید ہے، یعنی ان شارٹ کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس مسکرا، انہوں نے کہا واٹس یورز، آپ کی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے سورہ زمر کی چیپٹر 39 ورس نمبر 53 غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہی اس کا ریفرنس ہے. انہوں نے یہ کوٹ کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، گناہ کر کے، یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی ایکسیس میں کر چکے ہیں. تو ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تم اس سے رجوع کرو، اس سے رابطہ رکھو. اور آدم جو ہے، آدم کا جو بچہ ہے وہ گناہ تو کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کی توبہ کرتا ہے. تو بہرحال جب انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہ میری یہ فیوریٹ آیا اور اس میں مجھے سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے،
سب سے زیادہ ہوپ نظر آتا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. اب عبداللہ بن عباس کی آپ انسائٹ دیکھیے, ان کی گہرائی دیکھیے, اور انہوں نے سبحان اللہ وہ بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو امت ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں, ان کے لیے کتنا ہوپ ہے اس آیت میں. اور عبداللہ بن عباس اٹ واز ایز اف کہ انہیں پتہ تھا ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں میں خصوصاً نوجوانوں میں بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آیا جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے وہ سورہ البقرہ کی وہ آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ, اے میرے رب, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا؟ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پورا ڈائلاگ ہے, اور نمرود جو ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے. اور نمرود آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندگی اور موت دیتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب میں طلوع کرتا ہے, مشرق سے نکالتا ہے, تو یہ کر کے دکھا سکتا ہے یا تو اس چیز کو ریورس کر سکتا ہے. تو یہاں پہ وہ چپ ہو گیا اور ڈیفینیٹلی ہی واز ڈیفیٹیڈ. بٹ مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس از کہ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ زندگی کیسے دیتے ہیں, آپ موت کیسے دیتے ہیں. کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا یہ سوال کرنا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا اللہ پہ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے ان کا بلیف نہیں تھا؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ he just wanted to increase in faith. He already knew, he had belief in it, but اگر اس کا پروف بھی وہ دیکھ لیں اور اگر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور ان کا بلیف مینی فولڈز انکریز ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وی آلریڈی نو مینی تھنگس, وی آلریڈی بلیو ان مینی تھنگس ان اسلام, بٹ اگر ہم نالج حاصل کر کے کسی چیز کا پروف ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کو علماء نے ڈسکریج نہیں کیا. لیکن پروف ڈھونڈنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں, اور اگر مل گیا تو 100 بسم اللہ, اگر نہ ملا تو پھر بھی ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو ابو جہل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی کہا انہوں نے بالکل سچ کہا ہوگا. یعنی ان کا بلیف پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا. اور اس نے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ وہ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہیونز میں جا کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ بلیو کرتا ہوں, تو یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو یہ تو میں 100% کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابو جہل نے پوچھا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو یہ بلیف رکھتے ہیں کہ اوپر سے 7ویں آسمان کے اوپر سے رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان پہ وحی کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں؟ تو ہم تو پہلی پہ بلیف رکھتے ہیں, تو دوسری ہمارے لیے کیا ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ لوگ کو ڈاؤٹس آتے ہیں